یہ جاننا چاہوں گا حضرت انداز گفتگو کے حوالے سے اگر جانیں تو علماء حضرات کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ اچھا پھر یہ کہ اس میں بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ سوقیانہ بھی جملے استعمال ہو جاتے ہیں، فحش کلمات بھی آ جاتے ہیں، تو اس حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ رہنمائی فرمائیں، چونکہ آپ کے دیکھنے والوں میں عموم بھی ہیں اور خواص بھی ہیں، جو ظاہر ہے تمامی ویورشپ ماشاءاللہ آپ کو پسند کرتی ہے۔ چلیں، آپ کا حسن ظن ہے کہ خواص بھی دیکھتے ہوں گے، ویسے مجھے گمان ایسا ہے نہیں، طلباء کو کون دیکھے گا، لیکن بہرحال دیکھیں علماء کی یہ گفتگو یقیناً شستہ ہونی چاہیے، الفاظ کا استعمال بہت اچھا ہونا چاہیے، خصوصاً جب پبلک میں بیٹھے ہوں تو اس وقت ایک عالم کا ہر قول ہر عمل جو ہے پبلک کے لیے ایک دلیل بن جاتا ہے اور وہ اس کو اختیار کرتے ہیں، تو اس لیے ذرا زیادہ احتیاط درکار ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر نجی محافل میں بیٹھے ہیں، فرض کر لیں تمام علماء ہی تشریف فرما ہیں، اس میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ بعض اوقات ایک اس طرح کا سوقیانہ جملہ یا کوئی غلط قسم کی بات جو اس کے وقار اور عزت کے موافق نہیں ہے، وہ زوال عزت کا سبب بن سکتی ہے، یا کم از کم جو اس کا متبع ہے یا اس سے کم علم ہے یا جونیئر جس کو ہم کہہ دیتے ہیں، اس کے قلب سے پھر عزت نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں میں یہ ضرور عرض کروں گا، جتنی بھی گفتگو حضرات نے بھی ارشاد فرمائی اور غلط چیزوں کی نشاندہی فرمائی، میں عوام سے گزارش کروں گا کہ علماء کا احتساب نہ کریں۔ بعض اوقات حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ کسی پہ تنقید بھی کریں، آپ کسی پہ طنز بھی کریں، آپ کسی کو برے لقب سے بھی پکاریں۔ ابو جہل کس نے لقب دیا تھا؟ ابو جہل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل ارشاد فرمایا تھا۔ جو مطلب یہ کہ جب آپ ہدایت دیتے ہیں کسی کو، کوئی ہدایت قبول نہیں کرتا اور تسلسل سے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر اس کے شر سے دوسروں کو محفوظ رکھنے کے لیے اس کے بارے میں مذمتی کلمے کہنے پڑتے ہیں۔ اسی طریقے سے بعض اوقات دشمن سامنے ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس سے گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی مؤدبانہ طریقے سے چلیں تو وہ اس لینگویج کو نہیں سمجھ پاتا۔ آپ کے دشمن سے جنگ ہو رہی ہے، آپ کہیں دیکھیں محترم میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، آہستہ ماریے گا آپ، تو وہ اتنی مہلت نہیں دے گا آپ کو کہ یہ آپ پاکیزہ کلمات، اس کے ساتھ اسی لہجے میں گفتگو کرنی پڑے گی۔ تو یہ بھری ہوئی حدیثیں اس چیزوں سے، تو میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ علماء کا احتساب آپ نہ کریں، کیونکہ علماء بہت ساری چیزیں اپنے پیش نظر رکھ کر چل رہے ہوتے ہیں۔ عوام کی ذہنی سطح، علمی سطح وہ نہیں ہوتی کہ اس پر آ کر وہ علماء کا احتساب کر سکیں، وہ حسن ظن قائم رکھیں، یہ بہت بہتر ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، جیسے بزرگان دین نے لکھا کہ مرید پیر کے سامنے بالکل ایسا ہونا چاہیے جیسے غسال کے سامنے مردہ۔ اس کی توضیح تشریح کیا ہے کہ وہ پیر کے جو باعمل ہو، متقی ہو، صاحب علم ہو، صاحب تقوی ہو، تو پھر اس کے سامنے بالکل سرنڈر، پھر اس کے اوپر طنز نہ کرو، پھر اس کی باتوں کو آپ یہ نہ کہیں کہ میں سوچتا ہوں دیکھتا ہوں صحیح ہے کہ نہیں، مردے کی طرح ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے علماء نے لکھا کہ پیر اگر گناہ کبیرہ بھی کرے، مرید کو اس سے حسن ظن قائم رکھنا چاہیے۔ یہ کس پیر کے بارے میں؟ جو ہمیشہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، وہ بہت محتاط ہے۔ پھر مرید دیکھتا ہے کہ کبھی ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے کوئی ایسی چیز سرزد ہوئی جس کو مرید یہ سمجھ رہا ہے کہ شاید یہ گناہ ہے، تو اس کو حسن ظن قائم رکھنا چاہیے کہ جس شخص کو آپ نے اتنے عرصے تک اس کا مشاہدہ کیا، تجزیہ کیا، اس کی زبان سے اگر کچھ نکل رہا ہے یا اس کا ایک فعل تمہیں قابل اعتراض لگ رہا ہے، ضرور کسی حکمت کے ساتھ ہوگا، جس کو میں یوں سمجھا دوں کہ مثال کے طور پہ غیبت حرام ہے، لیکن بعض اوقات غیبت واجب بھی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہوں فلاں لڑکے کے ساتھ، آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، مجھے مشورہ دیں، تو نبی کریم نے خود فرمایا کہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے۔ اس وقت فقہاء نے لکھا کہ آپ پہ واجب ہے کہ صحیح بتائیں۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں یار میں غیبت کیوں کروں، آپ کہیں نہیں بس ٹھیک ہے، وہ کسی کے بچے کی زندگی برباد ہوگی، ایسے ہی وکلاء کے سامنے، ججز کے سامنے کھل کر کہنا ہوگا۔ اسی لیے ہمارے اکابرین نے جب اسماء الرجال کا علم یہ وضع ہوا اور اس میں جو راویان حدیث پہ تنقیدیں کی ہیں، وہ الفاظ آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یار یہ کیسے الفاظ، سخت قسم کے الفاظ ہیں، کیونکہ وہاں ضرورت ہے۔ اس لیے یہ عوام الناس سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ احتساب نہ کریں علماء کا۔ بعض اوقات ہمیں پتہ ہے کہ یہ شخص میری اصلاح قبول نہیں کرے گا، لیکن میں چلیں معذرت بیٹا میں نے آپ کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایک شخص سے وہ اصلاح قبول نہیں کرے گا، اب ہم اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں، آپ یہ کہیں گے کہ مصعب اس تنقید سے اس کی اصلاح کوئی ہوگی، لیکن یہاں اصلاح مقصود ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہاں تو اس کا پردہ چاک کرنا مقصود ہے تاکہ دوسرے ہمیں پتہ ہے کہ وہ اصلاح قبول نہیں کرے گا۔ یہ جعلی قسم کے عامل
جو لاکھوں روپے بیٹھ کے کما رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ان پہ کسی پہ جادو کا الزام لگاتے ہیں، بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں، جدائیوں کے تعویذ دیتے ہیں، ان کو پاکیزہ کلمات سے پکارا جائے. ہمیں پتہ ہے یہ اصلاح کا بھی قبول نہیں کریں گے. ان کے اوپر ایک ٹائٹ سا تنقیدی بیان ضروری ہے تاکہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہے. اس لیے یہ حکمتیں ملحوظ رکھنا بہت ضروری ہے. ہمیں 32 سال ہو گئے بیانات کرتے ہوئے، 32 سال ہم پبلک کے درمیان رہ کے، تبلیغ کی عمر میری 32 سال ہے، اور ہم نے بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ کیا. پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، وہ اپنا تسلسل سے خطا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کے شر سے دوسرے لوگ سخت اذیت میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا، دوسرے حسن ظن قائم رکھ کے بعد اوقات لٹ رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، اور اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی آخرت کو. اب آپ کہیں کہ نہیں جی ان سے نرمی سے گفتگو کریں، پیار سے گفتگو کریں، وہ پیار کے قابل نہیں ہوتے. اس وقت دوسرا طریقہ اختیار کرنا ضروری ہوتا. جو حضرت نے فرعون کی مثال دی، وہ فرسٹ ٹائم موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس گئے تھے اور اس کو تبلیغ کی تھی، ورنہ پچھلی قوموں کی مذمتیں خود قرآن عظیم نے نہیں بیان کی. سب سے بڑھ کر شستہ کلام کس کا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا. لیکن جب پچھلی قوموں کا تذکرہ کیا تو ان کے بارے میں کیا کیا باتیں نہیں بیان ہوئیں. اس لیے سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ عام نارمل حالت میں آپ گفتگو بہت اچھے انداز سے کریں. ایک عالم کو شستہ لہجہ اختیار کرنا چاہیے، بے جا تنقید سے گریز کرنا چاہیے. لیکن اگر وہ موقع کی مناسبت ایسی ہے، حکمت ایسی ہے، تقاضائے ماحول ایسا ہے، اس وقت پھر لہجے کو بدل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مثال کے اوپر آخری مثال دیتا ہوں. فرمائیے. یہ بہت سے پولیٹیشنز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں. اب آپ ان کی پہلے اصلاح کی کوشش کریں، نہیں تو پھر علماء ان کی اگر خرابی کی نشاندہی کریں گے تو پازیٹیو الفاظ میں تو نہیں کر سکتے. لازم بات ہے ان کی مذمت کیوں کریں گے؟ تاکہ دوسرے اس کے شر سے محفوظ رہیں. اس لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے. بعض اوقات تنقید کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے، طنز کرنا بھی ضروری ہو جاتا ہے. کہ بعض اوقات طنز سے ایک آدمی سامنے والا ہمیں گمان ہوتا ہے کہ یہ سمجھ سکے گا یا یہ کچھ ہوشیار ہوگا، کیونکہ جب آپ نرم گفتگو کرتے ہیں نا تو سامنے والا سمجھتا ہے پاگل اور بے وقوف ہیں. لیکن جب آپ سخت گفتگو کرتے ہیں کسی کے اوپر تو وہ ریزرو ہو جاتا ہے، اپنی حرکتوں کو روکتا ہے کہ نہیں یار یہ تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. تو اس لیے ہر ایک خاص طور پر عوام اپنا احتساب کرے، علماء کا نہ کرے. اور علماء میں سے ہم ایک دوسرے کا احتساب اس وقت کریں جب ہم بہت زیادہ صاحب علم ہوں، صاحب تقوی ہوں، اور اس میں بھی ایک حسن ظن یہ ضرور ایک پہلو قائم رکھے کہ ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم لوگ یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں فصاحت میں، بلاغت میں، دیگر چیزوں میں. اور اسی طریقے سے حدیثوں کے اندر صحابہ کے مابین بعض اوقات ایسے الفاظ استعمال ہوئے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو احمق کہا، اس نے کوئی سوال کیا تو یہ اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں. تو اگر ہم یوں سمجھ لیں، اب ایک ذہن بنا لیں کہ عالم صرف اچھا وہی ہوگا جو تنقیدی نہ کرے، جو طنزی نہ کرے، جو سخت گفتگوی نہ کرے، پھر اس معاشرے کی اصلاح ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک. آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم تو 10 برس کا ہو جائے تو کیا کرے؟ سختی کر. کیا کرے؟ مار کر نماز پڑھاؤ. تو مار جو ہے یہ تو گفتگو سے زیادہ سخت درجہ رکھتی ہے نا. لیکن جب آپ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں مار کر نماز پڑھاؤ، میرے آقا کا ناراض ہونا بھی ثابت ہے. جب آپ بیان فرماتے سیدہ عائشہ کہتی ہیں آپ بہت ہی جلال کے ساتھ، آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا، لہجہ گرجدار ہو جاتا، آپ بیان فرماتے تھے. لیکن معذاللہ ایسا نہیں کہ آپ کوئی فوش لفظ استعمال کرتے تھے، میں اس کی نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ وقت کی اور موقع کی مناسبت سے ہوتا ہے، مقتضائے حال کے مطابق ہوتا ہے. لہٰذا میں عوام سے گزارش کرتا ہوں کہ علماء کا احتساب نہ کریں. اگر میں غلط کر رہا ہوں تو مجھے اپنا خود احتساب ضرور کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. اور علماء کا انداز گفتگو کیسا ہونا چاہیے، اس حوالے سے اپنا نقطہ نظر بیان فرما رہے تھے قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب.